زیارت میں کم از کم 15 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ دہشت گرد کہتے ہیں ہم بلوچستان اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا زیارت میں 6 جولائی سے دہشت گردوں سے مقابلہ چل رہا تھا۔ دہشت گردوں نے گھیرا تنگ ہونے پر 18 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ پہلے دن 9، دوسرے دن 18 پولیس کے اہلکار شہید ہوئے۔ خاران اور دلبندین میں آج 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ سوال یہ ہے سب کون کروا رہا ہے؟ یہ سب بھارت کروا رہا ہے۔ اس جنگ میں ہماری فتح ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا آپ جنگ جہاں پر ہوں گے آپ کو نشان عبرت بنائیں گے۔ آپ کو پاکستان کی ترقی، بلوچستان کی خوشحالی سے مسئلہ ہے۔ کراچی میں حملہ ہوتا ہے، 4 میں سے 3 دہشت گرد افغانی نکلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غیر قانونی افغانیوں کو باہر نکالیں گے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہلاک دہشت گردوں میں زیادہ تر کا تعلق افغانستان سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ کیے گئے معاہدے ختم کرنے کا اعلان۔ انقرہ میں نیٹو سربراہ کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا گرین لینڈ اور ایران کے معاملے پر نیٹو سے خوش نہیں ہوں، ایرانیوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی بھی ختم ہو گئی ہے۔ ایرانیوں کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ اسے استعمال کرتے۔ میں ایران کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ نے ایران کے تیل فروخت پر بھی پابندی لگا دی۔ امریکہ نے آبِ ہرمز میں کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے پر ایران کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکہ نے 21 اگست تک ایران کو تیل پہنچانے کی اجازت دی تھی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے نئی پابندی لگا کر اس مدت کو 17 جولائی تک محدود کر دیا۔ ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے۔ ایرانی افواہ کے مطابق کارروائی امریکہ کی جانب سے اسلام آباد معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی۔ بحرین میں قائم امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور کویت مینلی اسلام ایئر بیس کو بھی ہدف بنایا گیا۔ امریکہ نے اسی روز صوبہ ہرمزگان اور ماشہر میں بھی ساحلی اور غیر فوجی مقامات پر فضائی حملے کیے تھے۔ جنوبی ایران پر امریکی حملے کھلی جارحیت ہیں۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا بیان۔ کہا حملے ایسے وقت کیے گئے جب سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے لیے موجود تھی۔ ایران کی مسلح افواج امریکی کارروائیوں کا فیصلہ کن اور سخت جواب دیں گے۔ ایرانی فوج کے مطابق آبِ ہرمز کے انتظام اور انصرام میں کوئی بھی بیرونی مداخلت قبول نہیں۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، جھکیں گے نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف کا بیان۔ کہا ایران پر حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق ایران کے خلاف امریکی کارروائیاں معاہدے کے آرٹیکل 1 اور 2 سے متصادم ہیں۔ ایران امریکہ کو خلاف ورزیوں کے نتائج سے آگاہ کر رہا ہے۔